اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، گزشتہ کل ہمارا یہ مضمون چل رہا تھا کہ ساس اور سسر کی خدمت آیا بیوی کے ذمے ہے یا جو ہے شوہر کے ذمے ہے. اس سلسلے میں گزشتہ کل یہ بتلا دیا گیا کہ ساس اور سسر کی خدمت شوہر کے ذمے ہے. اگر بیوی شوہر کے تعلق کی بنیاد پر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے تو گویا وہ ان پر احسان کر رہی ہے. اصل خدمت شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنے باپ کی ضرورت کو پوری کرے، اپنے ماں کی خدمت اور اپنی ماں کے تقاضوں کو پورا کرے. بیوی سے جو ہے زبردستی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کی خدمت کر، میرے باپ کی خدمت کر. ہاں، بیوی جو ہے اگر سمجھدار ہے اور سوچے کہ میرے شوہر کے میرے اوپر احسان ہے تو کیوں نہ میں بھی ان پر احسان کروں، ان کی ماں کی خدمت کروں گی تو ان کا دل خوش ہوگا، ان کے والد کی خدمت کروں گی ان کا دل خوش ہوگا. یہ سوچ کر اگر بیوی کرتی ہے تو نور علی نور. لیکن ہمارے معاشرے میں آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے نہ کرے، اس کو اپنے ساس سسر کی، اپنی ننند اور بھاوج کی خدمت کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جو ہے یہ بیوی نے شوہر کے ساتھ نکاح کیا ہے اور شوہر کے اوپر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے. اس لیے بیوی جو ہے صرف اپنے شوہر کے تقاضے کو پورا کرے گی، اپنے ساس اور سسر کی خدمت اگر نہ بھی کرے تو وہ جو ہے گنہگار نہیں ہوگی. تو چونکہ یہ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر یہ رواج ہو گیا کہ آنے والی بہو کے ذمے ساس کی خدمت لازم، سسر کی خدمت لازم، ننند کی خدمت لازم. شریعت نے ان کے اوپر ایسا کوئی جو ہے قاعدہ مقرر نہیں کیا. اگر کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے آنے والی بیوی دو طرح میں سے ایک طرح کی ہوگی. یا تو جو ہے اپنی ماں کے یہاں اس کو پکا پکایا کھانا تیار ملتا تھا اور وہ تیار کھانا کھایا کرتی تھی اور اس کو پکانے کا علم بھی نہیں. یہ بیوی نے اگر جو ہے نکاح کیا، اپنے شوہر کے یہاں آئی تو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے لیے نوکرانی رکھے کہ جو ہے بیوی کو کھانا بنا کر پیش کرے. بیوی کے ذمے کچن کا کام نہیں، پکانے کی ذمہ داری یہ بیوی پر نہیں ہے. شریعت نے جو ہے یہ بیوی پر یہ باتیں جو ہے لاگو نہیں کی. اب دوسری قسم کی جو بیوی ہے وہ یا تو اپنے ماں کے یہاں
پکا کر کھاتی ہوگی، اور اس کا نکاح ہوا، وہ اپنے سسرال میں آئی، تو بیوی جو ہے اپنے جتنا کھانا بنا کر خود کھا لے گی، سب کو پکا کر دینا یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہم نے شریعت کے قانون کو سمجھا نہیں، اس لیے آج لوگ اسلام کی طرف اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا اس سماج میں، اس معاشرے میں عورتوں پر ظلم زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو یہ مسائل پیش کریں کہ شریعت نے عورت کے لیے کتنی آسانی بیان کی، آیا جو ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب ہے جس میں جو ہے بیوی کے لیے اتنی آسانی ہو؟ تو بیوی کے ذمے خود کا کھانا بنا کر کھانا ہے، سب کا پکا کر جو ہے دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں۔ آج جو ہے عورتوں کو بھی مسائل معلوم نہیں، بیچاری جو ہے اپنا فرض سمجھ کر ہمارا بھی کھانا بنا رہی ہے، بچوں کا بھی کھانا پکا رہی ہے، اور ہم جو ہے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد جو ہے کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ اللہ کی بندی نے باوجود اس کے ذمے یہ ضروری نہیں تھا، پھر بھی اس نے ہم کو پکا کر دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے مرید کے یہاں کھانے کے لیے گیا، کھانے کے بعد جب باہر نکل رہے تھے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کہا کہ آپ کی بیوی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سے کہنا بہت اچھا کھانا بنایا۔ اب جو ہے بیوی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ 35 سال ہو گئے میرے نکاح کو، یا اس سے زیادہ ہو گئے، آج تک جو ہے میرے شوہر نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی اور کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا۔ تو آج حال یہ ہے کہ ہم جو ہے پکایا کھانا جب ہمارے دسترخوان پر آتا ہے تو بیوی کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات رہی، اگر تھوڑا سا نمک کم ہے ہم لات مار کر پھینک دیتے ہیں، تھوڑی سی مرچ، تھوڑا سا جو ہے تیل کبھی کم زیادہ ہو گیا، وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو گئی تو اس پر جو ہے ہم اتنا شور شغابہ اور اتنا الڑ اور اتنا طوفان برپا کر دیتے ہیں کہ سارے گھر کی نیند اور سارے گھر کا کھانا پینا ہم حرام کر دیتے۔ پتہ چلا کہ بیوی جو ہے کھانا بنائے، کبھی جو ہے تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو اپنا منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، بلکہ اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ تم نے آج بہت بہتر اور لذیذ کھانا بنایا۔ ایک جو ہے آدمی کسی کے یہاں جو ہے غلام تھے، اور غلام کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ آقا جس طرح سے پیش آئے اس طرح سے اس کو رہنا پڑتا ہے۔ تو آقا نے جو ہے یہ رہنے والے غلام کے اخلاق کو دیکھا کہ یہ بڑے عمدہ اخلاق کا مالک ہے، تو چونکہ پہلے یہ خود کھاتا تھا، بعد میں بچا ہوا کھانا اپنے نوکر کو، غلام کو دیتا تھا، لیکن جب ان کے اخلاق کو دیکھا تو ان کو اپنے ساتھ جو ہے کھانے کے لیے بٹھاتا تھا، پھر اور زیادہ اخلاق سے متاثر ہوا تو ان کو اپنے ہاتھ سے پہلے کھلاتا تھا، بعد میں خود کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے ککڑی، کھیرا جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، وہ جو ہے ککڑی منگوائی اور اس کی 16 یا 17 جو ہے چھلتے کی، اور ایک ایک کر کر جو ہے اپنے غلام کے منہ میں ڈالتے رہے۔ وہ غلام جو ہے کھاتا رہا، جب جو ہے 14 یا 15 کھا چکا تو آقا نے سوچا کہ ایک باقی رہ گئی، اب یہ میں کھا لوں۔ جیسے ہی آقا نے اپنے منہ میں وہ ککڑی ڈالی تو اس کے اندر کرواہٹ اتنی تھی، وہ اتنی کڑوی تھی کہ وہ منہ سے تھوکنے لگا اور اپنے غلام سے کہنے لگا کہ میں نے اتنی ساری تم کو کھلا دی، تم کہہ دیتے کہ کڑوی ہے، میں تم کو نہ کھلاتا، اور تمہارے چہرے پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں آیا جیسا کہ کڑواہٹ کا اثر چہرے پر آتا ہے، تمہارا منہ بھی نہیں بگڑا، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میرے مالک، میرے آقا، جس ہاتھ سے اتنی اچھی اچھی نعمتیں کھائی ہو کبھی خراب آ جائے تو کیا حرج ہے؟ ہم بیوی کے ہاتھ سے کئی نعمتیں جو ہے بہتر سے بہتر کھاتے ہیں، اب کبھی جو ہے نمک کم ہو گیا تو کیا حرج ہے، کبھی مرچ زیادہ یا کم ہو گیا تو کیا حرج ہے؟
ہم اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں، اتنا چیختے اور چلاتے ہیں کہ بیچاری کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور پوری رات وہ ڈرتے ڈرتے گزارتی ہے کہ آنے والے کل مجھ سے کھانا نہ بگڑ جائے تو اچھا، مجھ سے کھانا نہ بگڑے، میں اتنے جو ہے یاسین پڑھوں گی، میں اتنی مرتبہ یہ اللہ کا ذکر کروں گی، بیچاری فکر میں رہتی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی جو ہے اوپر اتنا زور اور زبردستی نہ کرے، یہ پکا کر دیتی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ملا محمود کر ایک جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسے کے سب سے پہلے استاد تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جو ہے انتقال کے بعد کسی نے جو ہے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کہنے لگے کہ ایک رات کو میں نے کھانا کھایا، میری بیوی نمک ڈالنا بھول گئی تھی، میں نے جو ہے صبح اٹھ کر اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ تم نے کھانے میں نمک کیوں نہیں ڈالا، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور میری جو ہے مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، بیوی کو معاف کرنا، اس کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا، یہ قرآن نے حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ یہ جو ہے کمزور ذات ہے، ناقصات العقل ہے، بہت زیادہ ٹورچر مت کرو، بہت زیادہ اس پر پریشرائز مت کرو، اس کو جو ہے اپنے اعتبار سے جو کر رہی ہے کرنے دو اور اس پر اس کی ہمت افزائی کرو۔ اب ایک مرتبہ ایک آدمی نے بیان میں سن لیا کہ بھئی بیوی جب کھانا بنا کر دے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتفاق سے وہ گھر پر آیا اور بیوی سے کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، جلدی سے کھانا دے دو۔ بیوی گھبرا گئی کہ ابھی تو گھر میں کھانا پکانی اور ان کو آج بھوک لگی ہے، کیا جواب دوں؟ اس نے جو ہے پڑوس والی سے کہا کہ تمہارے یہاں کھانا پک گیا ہو تو تھوڑا سا کھانا دے دو، میرے یہاں پکتا ہے تو میں بھی تم کو جو ہے تھوڑا سا دے دوں گی۔ تو پڑوس میں سے کھانا لائی اور اپنے شوہر کے سامنے رکھا اور کہا کہ لو تم کو بھوک لگی ہے، جلدی سے کھا لو۔ شوہر نے کھایا اور کھانے کے بعد کہنے لگا کہ الحمدللہ کتنا بہتر کھانا بنایا ہے۔ تو بیوی جو ہے تعجب سے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور وہ کہنے لگی کہ آج تک میرے ہاتھ کے کھانے کی کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوس میں سے کھانا لائے تو اس کی تم تعریف کر رہے ہو۔ تو کبھی کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بیوی کے کھانے کی تعریف کرے، دوسرے کی جو ہے تعریف کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ شکریہ ادا کرے۔ تو خیر، حق تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں کے ہمارے ملک میں اور ہمارے سماج میں عورتوں کو جو ہے اتنا رحم دل اللہ نے بنایا کہ بیچاری رات کے نیند میں سے اٹھ کر بھی شوہر کے لیے گرم روٹیاں بناتی ہے، گرم جو ہے سالن کرتی ہے اور جو ہے شوہر کے سامنے بچھایا دسترخوان رکھتی ہے۔ پہلے شوہر کھاتا ہے اور بیچاری بعد میں بچا کچا خود کھا لیتی ہے، اور کبھی جو ہے پیٹ نہیں بھی بھرا تو شوہر سے کہتی نہیں کہ آج میرا پیٹ خالی رہ گیا، روزہ کیسے رکھوں گی، بیچاری جو ہے صبر کے ساتھ روزہ بھی شروع کر دیتی ہے۔ تو شریعت نے جو ہے دیکھ بھال کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ خود جو ہے خوب پیٹ بھر کر کھا لے اور بیچاری اس کے حصے میں کچھ نہ آئے، بلکہ میاں بیوی کو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا چاہیے تاکہ جو ہے شوہر اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو جو ایک لقمہ کھلاتا ہے اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیا کرتے ہیں۔ تو خیر، آج جو ہے بات یہ ہوئی کہ بیوی جو خدمت کر رہی ہے ہمارے گھر والوں کی، یہ ہم پر احسان کر رہی ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، رحم دلی والا معاملہ کریں۔ آگے چل کر بات یہ ہے کہ اگر جو ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ تو نے یوں کیا، وہ کہتا ہے تو نے یہ کیا، تو یہ طعن و تشنیع سے بھی جو ہے منع کیا گیا۔ آج سورہ یوسف جو ہے پڑھی گئی، جس کے اندر حق تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تعلیم دی اور یہ بھی بتلایا آگے والی صورت میں کہ تمہارے ماں باپ جو بھلائی کا کام کرتے تھے، تم بھی اگر وہ بھلائی کا کام چالو رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں اور تمہارے خاندانوں میں جو برکت کا سلسلہ پہلے چلتا تھا وہ برکت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے اچھے کاموں کو چھوڑ دیا اور جو ہے دوسرا ٹریک پکڑ لیا، فضول خرچی والا ٹریک پکڑ لیا
اور تبذیر والا ٹریک پکڑ لیا تو پھر جو ہے وہ خیر جو تمہارے خاندانوں میں تھی اللہ اس خیر کو ختم کر دیں گے۔ تو ہم کو یہ حکم دیا، اور سورہ یوسف کے جو ہے فضائل بھی علماء نے لکھے ہیں کہ سورہ یوسف کا جو آدمی ورد کرتا ہے حق تبارک و تعالی اگر وہ ذلیل ہے تو اس کو عزت کا مقام عطا کرتے ہیں۔ اگر جو ہے سورہ یوسف کی تلاوت کوئی کرتا ہے اور اس کے احکام کا لحاظ کرتا ہے تو حق تبارک و تعالی اس کی کڑکی کو دور کر دیتے ہیں، یعنی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مالی فراوانی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر بے حساب اللہ نے جو ہے برکتیں رکھی، اور قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہے، روزانہ گپ شپ کے اندر اور موبائل کی گیموں کے اندر اور واٹس اپ اور فیس بک اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں اس سے آگے اور کیا چیزیں ہیں، اس میں ہمارا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ آج باپ ہونے کی حیثیت سے میرے ذمے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھاؤں اور خود قرآن کی تلاوت کروں۔ اگر وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا جانتا نہیں تو میں اس کو کہوں کہ سنو میں جو پڑھ رہا ہوں، اور روزانہ اپنے بچے کو ایک ایک سورت یا ایک ایک آیت جو ہے منہ زبانی یاد کروائے، نماز سکھائے، دعا کا طریقہ سکھلائے۔ بیت الخلاء میں جب بچہ جا رہا ہو باپ اس کے پیچھے جائے اور کہے کہ بیٹا پہلے باہر کھڑے رہ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے بعد بایاں پیر اندر رکھو، اس کے بعد جو ہے اندر جا کر جو ہے استنجا سے فارغ ہو، اور جو ہے پیشاب کی ہے تو پانی ڈالو، اپنی جو ہے جگہ کو صاف کرو۔ اس کے بعد جب باہر نکلنے کا وقت آیا، بیٹا جیسے دروازہ کھولے بیٹے کو کہو کہ پہلے داہنا پیر باہر رکھے، اس کے بعد بایاں پیر، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ بیٹا کپڑے پہن رہا ہے، اس کو پیارے آقا کس طریقے سے کپڑے پہنتے تھے وہ طریقہ سکھلایا جائے۔ بیچ میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے غفرانک، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو معاف کر دے۔ تو یہاں جو ہے علماء کے اندر یہ بحث ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے پچھلے سب گناہ معاف، پھر کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اور بیت الخلاء کے اندر ذکر لسانی سے منع کیا گیا تو میرے نبی باہر نکل کر کہتے ہیں اے اللہ اتنا وقت بغیر ذکر لسانی کے چلا گیا تو معاف کر دے۔ تو جب میرے نبی جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، ان کی زبان تو ذکر میں تر و تازہ رہتی ہو، اور ہم گنہگار، اور ہم جو ہے پیارے آقا کے غلاموں کے ادنا غلام، اور پھر بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے طبیعت نہ چاہے تو سمجھ جاؤ کہ آنکھوں سے کوئی گناہ ہوا، یا کانوں سے کوئی گناہ ہوا، یا زبان سے کوئی گناہ ہوا، یا ناک سے کوئی گناہ ہوا، یا جو ہے ہاتھ اور پیر سے کوئی گناہ ہوا، بدن کے کسی عضو سے گناہ ہوا، اس لیے جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے اب طبیعت نہیں چلتی، قرآن کریم پڑھنے کے لیے طبیعت نہیں چلتی، قرآن کریم کو سننے کے لیے طبیعت نہیں چلتی۔ پتہ چلا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی جس کی نحوست سے اللہ نے اپنے پاک کلام کی تلاوت سے اور اللہ نے اپنے پاک ذکر سے ہم کو محروم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اللہ کو جو ہے ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری جو ہے تلاوت اور ہمارے نوافل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو حکم دیا کہ تم جتنا میرا قریب ہونا چاہو نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قربت حاصل کرو، جتنی نوافل کا اہتمام ہوگا اتنا جو ہے مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جتنی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اتنا میرا قرب حاصل ہوگا، جتنا میرا ذکر کرو گے اتنا میرا قرب حاصل ہوگا۔ اب جب جو ہے ہم ذکر کو چھوڑیں، نوافل کو چھوڑیں، تلاوت کو چھوڑیں، دعاؤں کو چھوڑیں، تو اس میں نقصان ہمارا ہے، نعوذ باللہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے، تو اب اللہ تو ہمیشہ سے پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گا۔ اگر ہم اس کی پاکی
اور ہم نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت اور مسلمان اگر اللہ کی پاکی بیان کرنا چھوڑ دیں تو بھی اللہ کی پاکی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اب بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ تو یہ ہمارا فائدہ ہے، نوافل میں ہمارا فائدہ ہے۔ طبیعت نہ چلے زبردستی اس کو چلایا جائے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، طبیعت نہیں چاہے گی لیکن زبردستی ہم کھڑے ہو جائیں گے، 2-3 دن جو ہے تھوڑا مشکل معلوم ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہے اس میں اتنی مزہ ملے گی، اتنی لذت ملے گی کہ پھر یہ نماز کے بغیر ہم کو چین نہیں آئے گا، تلاوت کے بغیر چین نہیں آئے گا، ذکر و اذکار کے بغیر چین نہیں آئے گا، دعاؤں کے بغیر جو ہے ہم کو چین نہیں آئے گا، ہماری طبیعت بس اسی میں لگی ہوگی۔ دوست لوگ کھڑے ہوں گے کہ چلو گھومنے کے لیے جانا ہے، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ میں روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، آج میرا آدھا پارہ باقی ہے، میں اپنا آدھا پارہ پہلے پورا کروں گا، تم اگر رکنا چاہو تو ٹھیک اور اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ دوستوں کے دل میں محبت ڈالیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی تم اپنا آدھا پارہ پورا کر لو، ہم تمہارا ویٹ کرتے ہیں، تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اور رفتہ رفتہ ان دوستوں کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ اس کو اللہ کے کلام کی عظمت اس کے دل میں کتنی، ہم کو بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، ہم کو بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ذلت کیوں آتی ہے، مسلمان ذلیل کیوں ہوتا ہے، تو فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا تو اللہ کے نبی نے اپنی قوم کے لیے یا اگلی قوم کا جو ہے ذکر کیا کہ جب میری امت قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دے گی تو ذلیل و رسوا ہوگی۔ آج ہم نے تلاوت چھوڑ دی، ہم ذلیل و رسوا ہیں، جو چاہتا ہے ہم کو گالی دے کر چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ بدسلوکی کر کر چلا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کر دیں حق تبارک و تعالیٰ جو ہے عزت کا تاج پہنائیں گے۔ اگر کوئی میرا بچہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تو میرے ذمے ہے کہ میں اپنے بچے کو قرآن صحیح کراؤں، اپنی بیوی کا قرآن صحیح کراؤں، اور اگر بیوی جانکار ہے تو اپنے شوہر کا قرآن صحیح کروائے۔ یہ وقت ہے، موقع ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہمارے بڑے روزانہ کتنی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ کے متعلق لکھا ہے کہ رمضان میں دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے اور رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ پورے رمضان میں حضرت کے 61 قرآن ختم ہوتے تھے، 60 تو جو ہے صبح اور شام اور 1 قرآن تراویح میں ختم ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ والے جو اللہ کے برگزیدہ بندے وہ تو اتنی تلاوت کریں اور ہم جو ہے 5 پارے پڑھ لیے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، دوستوں سے کہتے ہیں آج تو بہت تھک گیا، 5 پارے میں نے پڑھے۔ اگر صلاۃ التسبیح کی اللہ نے توفیق دی تو سب کو کہتا ہے کہ آج تو پونا گھنٹہ لگا نماز میں، میرے ہاتھ پاؤں بہت تھک گئے، میں تو اب تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ جیسے جسمانی غذا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، آپ نے بوئل انڈا کھایا، آپ نے ملائی کھائی، آپ نے کھیما کھایا، تو یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد آپ کو بدن میں ایک طاقت اور قوت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ روحانی غذا ہے، جتنا ہم تلاوت کریں گے، جتنی نوافل پڑھیں گے، اتنی جو ہے روح کو خوراک ملے گی، روح طاقتور بنے گی، اور روح جب طاقتور بنتی ہے تو اس کا جو ہے اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ سارے کے سارے گھر والے قریب بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے باپ سے جدائی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے ماں سے جدائی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے بیوی سے جدائی ہو رہی ہے، کوئی کہتی ہے شوہر سے جدائی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے بھائی سے، اور کوئی کہتا ہے بہن سے جدائی ہو رہی ہے۔ یہ روح جو ہے طاقتور، تو یہ اللہ کا بندہ دیکھ کر کہتا ہے
کہ تم جو ہے اپنی فکر کرو، دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے کلمے کے تم گواہ رہنا، کل قیامت کے دن گواہی دینا کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ یہ کہہ کر جو ہے اس کی روح کلمہ پڑھ کر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو بولنے کی زبان دی جائے تو وہ کہے گا کہ او گھر والوں، میں تو ہنستا ہوا جا رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنی زندگی کو ایسی بناؤ جیسا کہ جو ہے دنیا میں اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد جب وہ روتا ہے تو گھر والے جو ہے ہنستے ہیں کہ میرے یہاں بیٹا آ گیا، کوئی کہتا ہے میرے یہاں پوترا آ گیا، کوئی کہتا ہے میرے یہاں نواسا آ گیا۔ اب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میں تو رو رہا ہوں اور گھر والے ہنس رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ایسی بناؤ جیسے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور گھر والے ہنستے ہوتے ہیں، تو جب تم دنیا سے جاؤ تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو اور گھر والے جو ہے رو رہے ہوں۔ تو ہماری اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے، اور اس کے لیے یہ جتنے حقوق بتلائے گئے، جن جن کے حق اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان حقوق کی ادائیگی میں اگر ہم نے کمی اور کوتاہی کی، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حقوق العباد کا پہلے ہی دن یہ بتلایا گیا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو وہ تمام حقوق جو ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اتار کر زندگی کے ہر ہر شعبے میں اس کو جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ماہ مبارک کے دن ایک کے بعد ایک گزرتے جا رہے ہیں، مولا کریم جس طریقے سے اس کو وصول کرنا چاہیے مولا کریم ہم نے وصول نہیں کیا، بہت ساری گھڑیاں ہم نے غفلت میں اور جو ہے کوتاہیوں میں گزار دی، اور گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ آنے والا نہیں۔ مولا کریم گزشتہ رمضان میں ہمارے کئی دوست ہمارے ساتھ تھے اور وہ بیچارے کہا کرتے تھے کہ آنے والے رمضان میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آج وہ دنیا سے جا چکے، اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ماہ مبارک پورا کس کو نصیب ہوتا ہے اور کون اس سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مولا کریم موت کا استحضار نصیب فرما دیجئے اور ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، اس کے خیر اور برکات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں کی، مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.